الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ عز وجل فی آخر سورۃ آل عمران: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وقال اللہ عز وجل: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے چند آیات اور ایک آیت سورہ ملک کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک احساس سا تھا جو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا، اور اصلاً تو وہ ظاہر اقبال کا اپنا ایک کلیم بھی یہی ہے کہ میں نے قرآن مجید سے باہر کچھ نہیں کہا، اور وہ کلیم اگرچہ بہت بڑا کلیم ہے، ان کی وہ فارسی کی ربائی کے گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است این خیاباں ز خار را پاک کن، کہ اے اللہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل ایک ایسے آئینے کی طرح ہے کہ جس میں کوئی ریفلیکشن ہی نہیں ہے، اور ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی اپنے کلام میں کہ جو قرآن سے باہر کی ہے، تو پردہ ناموس فکرم چاک کرو، پھر یہ جو ایک عزت سی بن گئی ہے اس کی دھجیاں بکھیر دے۔ پبلک مسٹ نو کہ یہ بے روپیہ آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ این خیاباں ز خار را پاک ہوں، اس لیے کہ پھر میں ایک ایسے کانٹے کی طرح ہوں جو گلشن میں چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بن سکتا ہے، کسی آسودگی کا باعث نہیں بن سکتا۔ پھر چاہیے کہ اس کانٹے کو اٹھا کر اس گلشن سے باہر نکال دیا جائے، اور روز قیامت خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور پھر اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے بے شک ذلیل و خوار کر کے اٹھانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے تو مجھے محروم کر دے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسی کے اعتبار سے 3 اشعار علامہ اقبال کے بانگ درا کی ایک نظم کے میں اصل میں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ آج۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، اور یہ ایک ہی بار ملنی ہے۔ اس میں کوئی بڑا مقصد حیات ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کا حامل کسی شخص کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظاہر ہے کہ میری فکر کے اوپر بیس کرتا ہے۔ زندگی کو میں کس انداز سے دیکھتا ہوں
اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اگر تو میری زندگی کے بارے میں میرا تصور ہی یہ ہے کہ میں پیدا ہوا اور ذرا پل پڑ کے تھوڑا سا جوان ہوا اور میں نے کسی طریقے سے یہ گر سیکھ لیا کہ رزق کیسے کمانا ہے، اور ایک شادی ہو گئی اور 2-4 بچے پیدا ہو گئے اور ان کو یہی فن میں نے ٹرانسفر کر دیا، بس اللہ اللہ خیر صلاح. اگر تو یہ ہے زندگی کا کل پرسپیکٹو، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی اعلیٰ اقدار کا پیدا ہو جانا یہ مشکل کام بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بالکل برعکس اگر تصور حیات ذرا کچھ اور طرح کا ہے اور یہاں پیدائش سے پہلے بھی میں کسی کنٹینیوشن کا ماننے والا ہوں کہ میں کہیں پہلے بھی تھا، اور میں یہاں کے خاتمے کو اپنا کل خاتمہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر بھی کوئی زندگی ہے، آنے والی ہے. تو اب اس تصور حیات کے ساتھ اس دنیا کی اچیومنٹس کو میں یعنی کنٹینٹمنٹ کا باعث نہیں سمجھ سکتا اپنے. اس کو یہ دو انتہائیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں سے ایک کا خیال رکھنے والا، فکر رکھنے والا، وہ تو ایک گورا ہے جس کو ڈارون بولتے ہیں، اور اس نے جو تصور دیا زندگی کے بارے میں وہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ریفائن فارم ہے، بس اس سے ذرا ترقی یافتہ جانور ہے انسان. یعنی اس کو گویا کہ انسان کا صرف مادی وجود نظر آیا اور کسی روح کا وہ قائل ہی نہیں تھا. تو مادی وجود تو ظاہر ہے اسی طرح ترقی کرتے کرتے ایک سیل سے شروع ہوا اور کرتے کرتے انسان بن گیا. ایک وہ تصور تھا جو ہمارے ہاں صوفیہ نے دیا کہ جن کے ہاں مادی تصور نہ ہونے کے برابر تھا، ان کو انسان کا صرف ملکوتی وجود نظر آیا، روحانی وجود نظر آیا. تو اکبر الہآبادی نے دونوں کو سمویا اس انداز سے کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بو زنا ہوں میں. یعنی ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ادھر سے آئی ہوئی چیز ہوں تو میں وہاں تک ہوں، اس کو اپنی عظمت تقریباً وہاں تک نظر آ رہی ہے، اور دوسرے کو صرف حیوانی وجود نظر آیا تو اس سے کہا بو زنا ہوں میں بندر کی اولاد میں سے ہوں، بس ختم ہوگی بات. اب ذرا اس کو یہ جو دوسرا تصور ہے کہ بو زنا ہوں میں، تو وہ یہ دو پردے ہیں، جیسے یہ 2 دیواریں ہیں ہماری مسجد کی، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس دیوار پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. اس دیوار سے ادھر بھی کچھ تھا یا نہیں تھا، اس دیوار سے ادھر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، میری بلا سے مجھے معلوم ہی نہیں. میں زیادہ سے زیادہ اس میں اگر اضافہ کر سکتا ہوں تو پیچھے ایک اور دیوار کا کر سکتا ہوں جس کو ہم رحم مادر کہتے ہیں، کہ میری زندگی کے 9 مہینے ایک پردے کے اندر گزرے، پھر وہ پردہ پھٹا اور میں اس دیوار سے اس طرف آ گیا، اور چلتے چلتے جب میں اس دیوار کے قریب پہنچوں گا تو بس زندگی ختم ہو جائے گی. یہ جو سفر ہے یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ سفر 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب جس نے یہاں سے سفر شروع کیا اور جس کا سفر یہاں ختم ہو جانا ہے، اگر ہم لاجیکلی بھی بات کریں تو اس کے پیش نظر کوئی اعلیٰ مقصد کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی جتنی اچیومنٹس ہیں وہ وہاں تک ہی ہے نا. اگر اس نے کچھ حاصل کر لیا تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں حاصل کیا تو ختم ہوگی زندگی اس کی. بلکہ وہ احمق کہلائے گا کہ اگر کسی کاز کی خاطر وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، کسی کاز کی خاطر وہ سچ بولتا ہے، کسی کاز کی خاطر وہ ایمانداری سے زندگی گزارتا ہے اور بھوکے پیٹ اپنا وقت گزار کے چلا جاتا ہے، تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بیوقوف آدمی ہے، احمق ہے. اس کو احساس ہی نہیں کہ جو کچھ ٹائم تھا یہاں کچھ کرنے کا وہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اس کے ساتھ کے ایک ہی سکیل میں کام کرنے والے 2 لوگ، ایک کے بچے بھوک سے مرتے رہے، دوسرے کے بچے وارے نیارے رہے ان کے، اور وہ پلاٹوں پہ پلاٹ بناتے رہے، گاڑیوں پہ گاڑیاں بناتے رہے. تو اپیرنٹلی جن کا تصور حیات ان 2 دیواروں کے درمیان ہے، آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون کامیاب ہے؟ وہ جو کچھ نہیں کر سکا، یا وہ جو یہاں پہ سب کچھ سمیٹ کے اور پھر چلا گیا، ایک وقت اس کا پورا ہو گیا.
ایک تصور ہے اس سے ذرا پیچھے کا، ہم کہیں پیچھے بھی تھے، اور اس کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یعنی کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں حیات بخشے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کے حضور تم حاضر کیے جاؤ گے. یہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. مردہ تھے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اس سے پہلے تمہاری کوئی زندگی تھی؟ ہر روز صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک دعا مانگتے ہیں نا، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، کہ کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ حیات بخشی، آج کی صبح بخشی. کس کے بعد؟ اس کے بعد کہ ہم مر چکے تھے. تو جب ہم رات کو سوئے تھے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی زندگی تھی نا. میری زندگی میں رات آئی، پھر میں صبح اٹھا، پھر دعا کی، پھر اگلی زندگی شروع کر دی. تو ایسے ہی ایک مجمع جیسے آج لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب کی بات ہے لیکن ایک مجمع لگا تھا، ہم پورے شعور کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے تھے. ہاں البتہ اس وقت ہمارے پاس جسم نہیں تھا، صرف روح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے اپنا ایک تعارف کرایا، پوچھا کہ الست بربکم، تو مجھے اپنا رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو ہم سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا، ان سب نے، ان اتنی جتنی روحیں وہاں موجود تھی سب کی سب روحوں نے یہ کہا تھا بلا، وائی ناٹ، شہدنا، ہم تجھے مانتے بھی ہیں اینڈ وی ول وٹنس اٹ، ہم اس کی شہادت آج بھی دیتے ہیں، اس کی شہادت ہم دیتے رہیں گے. سورہ بقرہ یہ کا آپ بالکل آغاز سے اگر مطالعہ فرمائیں تو 5ویں رکوع میں جہاں قصہ آدم و ابلیس آیا ہے، وہاں پر فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پلان کا اظہار فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں، تو آپ کو یاد ہے کہ فرشتوں نے اپنی ایک ریزرویشن کا اظہار کیا نا وہاں پر، اور کہا کہ یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا. تو اگر تو مقصود حمد ہے، تسبیح ہے اور اپنی بزرگی کے ڈنکے بجوانا ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ہم ہیں نا، تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور تیری بزرگی کے ڈنکے بھی بجا رہے ہیں. تو گویا کہ یہ فٹائل ایکسرسائز ہوگی، کیا فائدہ انسان کو بھیجنے کا؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلم، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا لیکن فرشتے نہیں جانتے تھے؟ اس کو بھی، وہ بھی یہی شہادت تھی. علامہ اقبال نے اپنی ایک فارسی ربائی میں اس کا بھی اظہار فرمایا، کہا کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، بندگی اور چیز ہے، عاشقی اور چیز ہے. ز نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی، کہ اللہ یہ جو نور سے بنائی ہوئی مخلوق تھی، اس سے تو کل ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ سجدہ کرتے ہی رہے، اور وہ کر رہی ہے. لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ انسان سے ز خاکی بیش ازاں خواہی، مور دین سجدہ کچھ ریکوائرمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آخری مصرع اس بند کا ہے کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، کہ اللہ اصل میں تو اپنے وجود کو منوانا چاہتا تھا، اس کے لیے تجھے وٹنسز چاہیے تھی. اور وٹنس کیسے چاہتا تھا تو؟ ز خون دوستاں خواہی، اپنے دوست کے خون کے ساتھ. طائف میں دوست کا خون بہا کہ نہیں بہا؟ میدان احد میں دوست کا خون بہا کہ نہیں بہا؟ یہ خون کس مقصد کے لیے بہا؟
یہ صرف اسی ایک شہادت کو زندگی بھر قائم رکھنے کے لیے بھایا گیا کہ کبھی زندگی چاہیے تو جب تک زندہ ہوں یہ شہادت میرے پورے کردار سے چھلکنی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ رب ہے۔ اور یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں اصل میں یہی تو تعارف تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم؟ گویا جب میں نے یہ مان لیا کہ رب اب وہ ہے تو میری حیثیت بھی بالکل ڈیسائیڈ ہو گئی کہ میں اب اس کا عبد ہوں، اور اب جب تک زندہ رہے گا اس بات کی گواہی فراہم کرتا رہے گا کہ وہ رب ہے، اور اس گواہی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس عبد کو کبھی جان دینی پڑی، کبھی خون کا نذرانہ دینا پڑا تو وہ خون کا نذرانہ دینے کو تیار ہو جائے گا اور بس پکارتے ہوئے نکل جائے گا۔ اس پر پوری زندگی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ قالوا بلا شہدنا، اور شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، یہ شہادت ہے اس میں جس کے لیے میں آیا ہوں دنیا کے اندر۔ اب یہ تصور کہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، اس کا مطلب پیچھے جو زندگی تھی اس زندگی میں پورے شعور کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو جیسے انسان اس دنیا میں سو جاتا ہے ایسے ایک کولڈ سٹوریج میں سلا دیا۔ پھر کہیں میرے ماں باپ ملے آپس میں اس فزیکل دنیا میں آ کر، اور جب میں 4 مہینے کا اپنی رحم مادر کے اندر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میری روح کو اٹھایا اور اس جسم میں لا کر ڈال دیا، اور پھر اس دیوار سے اس طرف وہ رحم کا پردہ پھٹا، میں اس طرف آ گیا، اور میں آپ کے سامنے بھی نمودار ہو گیا، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا ہم سارے وہ ایک ہی سفر طے کرتے کرتے ان 2 دیواروں کے درمیان جس کا نام یہ زندگی ہے ہم آ گئے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سٹیج پہ کچھ لوگ موجود ہوں گے، کچھ لوگ چلے جائیں گے، وہ دیوار کی اس طرف ہو جائیں گے۔ جو شخص آپ کو نظر نہیں آ رہا اس دیوار سے ادھر ہونے کی وجہ سے یا ادھر ہونے کی وجہ سے، کیا اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ آخر ان 2 دیواروں سے اس طرف دنیا آباد ہے نا۔ تو اگر مجھے ابھی جس نے آنا ہے اس دیوار کے اس طرف وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، اور جو تھوڑی دیر مجھے نظر آیا پھر وہ اس دیوار کے اس طرف چلا گیا، تو اس بنیاد پر کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ زندگی کا بڑا ایک تصور ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جو شعر میں اصل میں آپ کو سمجھنے کا ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، پڑھنا پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب۔ یہ پورا کلزم ہے، ابھی تو ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا عہد الست سے، اور ابھی ہم یہاں پہ ہیں، یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے، تو یہ پورا کلزم ہستی ہے۔ اس میں یہ جو ٹائم ہے جو ان 2 دیواروں کے درمیان گزر رہا ہے جس کو ہم یہ زندگی سمجھ رہے ہیں، اس میں تمہاری حیثیت کہتا ہے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب، تو ایک بلبلے کی طرح ہے۔ بلبلے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ سمندر کی لہروں سے ذرا اٹھتا ہے پھر اس کلزم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اس زیاں خانے میں، یہ جو 2 دیواروں کے درمیان زندگی ہے، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بچوں کے پرچے ابھی ہو کے ہٹے ہیں، 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایگزامینیشن ہال کے اندر جو اس نے گزارے، کیا یہ اس کی کل زندگی ہے؟ پورا سال ہے اس کے پاس، اس کی بنیاد پہ اس نے اگلا سال پورا گزار رہے ہیں۔ یہ تو 3 گھنٹے کی زندگی ہے جو میں یہاں ان 2 دیواروں کے درمیان گزار رہا ہوں۔ اچھا، اس کو بھی پھر میں نے بہت سارے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے کہ میں کبھی بچہ تھا، کبھی میں لڑکپن میں آیا، کبھی میں نوجوان تھا، کبھی میں جوانی کی دہلیز پار کی، اب میں بڑھاپے میں ہوں، پھر میں ختم ہو جاؤں گا۔ کیا زندگی، یہ کیسے پتہ چلا کہ میں آج تقریباً اب 54 سال کا ہو گیا ہوں؟ 54 سال کیسے مجھے پتا چلے کہ میں 54 کا ہو گیا؟ یہ میں نے زندگی کے صبح و شام گنے نا، کہ میں 1965 میں پیدا ہوا تھا، اپریل کا کوئی دن تھا، تو جب میں 27 اپریل کو پیدا ہوا، 28 کو میرے ماں باپ نے کہا 1 دن کا ہو گیا،
29 کے بعد 2 دن کا ہو گیا. جب اگلے سال وہی 27 اپریل آئی تو ان کا اب یہ سال کا ہو گیا. اب جب آئے گی تو یہ کہیں گے 54 سال کا ہو گیا. تو علامہ نے کہا کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. یہ صبح و شام کے پیمانوں سے جن کا حساب لگا کر میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں 54 کا ہو گیا, کوئی آپ میں سے 60 کا ہو گیا ہوگا, کوئی 25 کا ہوگا, کوئی یہ 10-12 والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. جاویداں, ذرا سوچے نا, جس کی وہاں سے شروع ہوئی ہے عہد الست سے, اس کے یہ 4-5 سٹیجز جو میں نے گنوا دی, ان کی کیا حیثیت ہے؟ جاویداں پہم دواں, یہ چلتی جا رہی ہے, ہر دم جواں ہے زندگی. اب یہ بڑا تصور جو زندگی کا ہے کہ جو عہد الست سے شروع ہوئی اور جس کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کے آگے بھی کچھ ہے. اور اس کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے جو سورہ آل عمران کی آیات پڑھی, ان میں بھی یہ جملہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اگر اس دیوار کے پار ختم ہو جانا ہے تو میں نے عرض کیا نا کہ پھر بڑا مقصد حیات ممکن نہیں ہے. کیوں کروں میں؟ حلال کیوں کماؤں؟ محنت کسی کی کیوں کروں؟ چوری چکاری کیوں نہ کروں؟ ڈاکے کیوں نہ ڈالوں؟ دھوکہ دہی سے زیادہ ملتا ہے تو کیوں نہ دھوکہ دوں کسی کو؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور میں اس پوری کائنات پہ بھی جب غور کرتا ہوں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, رات اور دن کی الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. ان نشانیوں پہ بھی جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز بھی بے مقصد نہیں میرے رب نے پیدا کی. وہ میں زبان حال سے بھی یہ پکارتا ہوں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ہے نا, یہ سارا سٹیج جو سجا ہوا ہے یہ بیکار اور عبث تو نہیں ہے. اور ذرا سا ان ڈیپتھ میں جا کے غور کروں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ تو میں ہوں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی, اور اس پوری کائنات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ذرا سے غور و فکر سے یہ بن گیا کہ یہ بیکار نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے وہی بیکار ہو؟ یعنی اگر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہماری زندگی کا اگر کوئی مقصد نہیں ہے, ہم اگر یوں ہی بیکار پیدا ہوئے تھے, بس بیکار ہی جا کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائیں گے, تو پھر تو یہ پوری کائنات بالکل یعنی کار عبث ہو گیا. جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اور میرا جسم کا ایک ایک ذرہ اس بات کو ماننے کو تیار کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا مطلب ہے کہ میرے ذمے کوئی کام ہے, اور وہ کام وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے سمجھ آیا کہ میں وہاں سے شروع ہوا تھا یہ مانتے ہوئے کہ بلا و شہدنا, وہ شہادت میں فراہم کرتے ہوئے چلا گیا تو کامیاب ہوں. وہ شہادت اگر میں فراہم نہ کر سکا تو پھر سوچنے والی بات ہوگی. فقنا عذاب النار. گویا یہ بھی منطقی نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ کامیاب اور کچھ ناکام ہونے چاہیے, اور جو کامیاب ہوں ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے, اور جو ناکام ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور مالک کی طرف سے اگر سزا ملے تو پھر ہاتھ جوڑ دینے چاہیے اس سے پہلے یہ کہتے ہوئے کہ فقنا عذاب النار, اے ہمارے رب تو ہمیں اس عذاب, آگ کے عذاب سے بچا لینا. اب زندگی کا جو مقصد سمجھ آ جائے گا تو وہ تیسرا شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب نفع نقصان کی یعنی جو ہے نا سوچ یہ بدل جائے گی. وہ کہتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. اس نئے سفر میں تو یہ طے نہیں ہو سکتا نا, یعنی ہم نے دوڑ شروع کی 1000 میٹر کی, تو جب تک 1000واں میٹر پار نہیں ہو جاتا یا 100واں میٹر پار نہیں ہو جاتا, اس سے پہلے آپ کو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نا. لیکن راستے میں کھڑے ہو کے ایک آگے گزر گیا تو آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جیت گیا. پتہ چلے کہ 10 لوگ دوڑے تھے, ہو سکتا اس لائن پہ وہ 10واں ہو پہنچنے والا, جس کو ہم درمیان میں کہہ رہے تھے کہ یہ جیت گیا. تو برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی.
یہ جو زندگی، یہ جو ان دو دیواروں کے درمیان ہے، یہ سود و زیاں، نفع اور نقصان سے برتر کوئی چیز ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ وہ آخر تک پہنچنے کا اگر سفر یہ کلیئر ہو ذہن میں تصور، پھر کبھی زندہ رہنا زندگی ہے اور کبھی مر جانا زندگی ہے۔ یعنی شہادت دیتے ہوئے زندہ رہوں تو زندگی کا فائدہ ہے، اور اس شہادت کی خاطر اگر موت واقع ہو جائے تو وہ شہادت زیادہ کارآمد ہے اس زندگی سے جو زندگی یہ شہادت نہ دے سکے۔ ہندوستان کی تاریخ کے 4 کردار آپ خود فیصلہ کر لیجیے ان میں سے کون آج بھی زندہ ہے اور کون نہیں ہے۔ یعنی صادق از بنگال، جعفر از دکن، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی، ایک وہ ہے جس نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ اقبال نے تو کہہ دیا ان کے بارے میں کہ صادق از بنگال، جعفر از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن۔ نام تو بہت خوبصورت ہے صادق۔ مجھے بتائیے کہ کیا صادق زندہ ہے یا جعفر زندہ ہے یا ٹیپو سلطان زندہ ہے اور سراج الدولہ زندہ ہے؟ طارق بن زیاد زندہ ہے یا موسیٰ بن نصیر زندہ ہے یا وہ حکمران جن کا مجھے نام بھی معلوم نہیں، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر کو واپس بلا لیا اور واپس بلا کر طائف اس میں عرفات میں حاجیوں سے بھیک منگوائی اس نے۔ یعنی جرنیل تھا جس سے صرف یہ اندیشہ تھا، کیونکہ وہ برتر از اندیشہ سود و زیاں والے نہیں تھے نا، ان کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ موسیٰ بن نصیر کچھ دن اور یورپ میں گزارتا ہے تو یہ تو سارے یورپ کا فاتح ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہمارے پیرلل یہ کوئی اور بڑی سلطنت کھڑی کر کے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے۔ اس اندیشے کی بنیاد پر صرف اس کو واپس بلایا گیا اور حاجیوں سے بھیک منگوائی گئی، اور بادشاہ سلامت کے روبرو پیش ہونے کے لیے اس کے خیمے کے باہر 54-55 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں صبح سے وہ کھڑا ہوتا تھا اور سورج غروب ہو جاتا تھا، اور موسیٰ بن نصیر کے اپنے پاؤں اپنے پسینے سے ٹخنے تک اپنے پسینے میں ڈوب جاتے تھے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن زندہ کون ہے؟ وہ جس کا نام ہی معلوم، اور معلوم بھی ہو تو شاید 4-6 گالیاں دیں گے نا اس کو، یا موسیٰ بن نصیر زندہ ہے۔ تو برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ اگر کسی کو اس پہ اطمینان ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، رہے وہ ان دو پردوں کے درمیان رہے، ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی، ختم ہو جائے۔ لیکن یہ میں آج نہیں مان رہا نا، کل جب برزخ سے ہوتے ہوئے میں اگلے حشر کی زندگی میں داخل ہوں گا، اور جیسے آج مجمع لگا ہوا ہے ایسے ایک مجمع لگا ہوگا، تو ہم ایک دوسرے کو اگر وہاں دیکھ رہے ہوں گے پھر تو ماننا پڑے گا کہ اس دیوار سے اس طرف بھی کوئی زندگی تھی، اور جب وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے، تو اس وقت پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اچھا دنیا کی زندگی میں وہ لوگ جو یہ سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف ان دو پردوں کے درمیان کا نام نہیں ہے، اور زندگی صرف بھیڑوں بکریوں کی طرح گزارے ہوئے وقت کا نام نہیں ہے، تو پھر سمجھ آئے گی۔ لیکن وہاں جا کے سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تصور اگر یہاں کلیئر ہو جائے تو یہ بڑی مبارکباد اور سعید سعادت ہوگی ہمارے لیے، لیکن اگر یہ یہاں سمجھ نہ آیا تو وہاں سمجھنے کا پھر فاعترفوا بذنبہم، وہاں اعتراف کر لے گا ہر شخص اپنے گناہ کا، لیکن فسحقا لاصحاب السعیر، جھونکا جائے گا بہر وہاں پھر دہتی ہوئی آگ کے اندر ہی۔ جس کا یہ بڑا پرسپیکٹو کلیئر ہو گیا، اور خود جیسے میں نے آج علامہ اقبال ہی کے حوالے سے گفتگو شروع کی، علامہ اقبال کا اپنا یہ تصور بھی ذرا گریجولی واضح ہوا ان کو۔ تو ابتداً یوں سمجھ لیں کہ وہ شاید ڈارون کی اس تھیوری سے متاثر تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وہ انسان کے کسی روحانی وجود کا تو انکار کر دیا، صرف جو مادی وجود تھا اس کو مانا۔ لیکن جب ذرا سا قرآن مجید کی طرف اور ٹلٹ ہوئے علامہ،
تو پھر کہا کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. نور تجلی تھی نا جو طور کے اوپر پھینکی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی اس فرمائش پر کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہ ذرا نظر جماؤ اپنی. اگر تم کھڑے رہ سکے تو پھر کھڑے رہو گے. وہیں سے علامہ اقبال نے یہ رسی کہ ہے نور تجلی، وہ طور موسیٰ کے لیے تھا، یہ طور میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. صاحب ادراک کون ہوتا ہے؟ صاحب ادراک وہ ہے جو ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے کام لے اور اس پروسیسر سے غور و فکر کرے اور زندگی کے کچھ نتائج اخذ کرے، اس کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے. مثلا ہمارے بڑوں میں سے کسی نے دیکھا تھا کہ پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹی، راستے میں دو پتھر وہ ٹکرائے آپس میں تو روشنی ہوئی. اب یہ اس کی آنکھ نے دیکھا تھا، یہ پروسیسر کی طرف یہ ڈیٹا گیا تو دماغ نے کہا کہ اچھا جب چیزیں ٹکراتی ہیں تو آگ اور روشنی پیدا ہوتی ہے، تو آگ ایجاد ہوگی. اسی طریقے سے کسی نے ہنڈیا چڑھائی ہوگی چولہے کے اوپر ڈھکن دیا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ وہ ڈھکنا خود بخود ہلنا شروع ہو گیا. اب یہ اس نے دیکھا اور سوچا کہ اچھا یہ کیسے ہوا. اس نے کہا اچھا اس پانی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو ڈھکن کے اوپر اٹھا دیتی ہے. اب پانی کیا تھا؟ پانی بھاپ بنا، بھاپ نے ڈھکن کو اٹھا دیا تو سٹیم انجنز بن گئے. یہ ادراک ہے. میں نے کچھ سنا، میں نے کچھ دیکھا، کچھ نتائج اخذ کیے، زندگی گزارنی شروع کر دی. ایک یہ طور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کچھ آنکھیں دی ہوئی ہیں، اس کو بھی کان دیے ہوئے ہیں. جس نے اس سے کام لیا اس کے بارے میں کہا کہ دم چیست، یہ سانس کیا چیز ہے؟ پیام است. یہ اٹس اے میسج، یہ پیغام ہے. شنیدی نہ شنیدی، تم نے یہ پیغام سنا کہ نہیں سنا؟ در خاک تو یک جلوے عام است، اس خاک کے اندر ایک خوب روشنی موجود ہے. نہ دیدی، ہیو یو ناٹ سین اٹ، کیا وہ روشنی تم نے نہیں دیکھی؟ اور پھر کہا کہ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، اور طرح کا دیکھنا دیکھ، اور طرح کا سننا سن. یہ اور طرح کا دیکھنا اور طرح کا سننا کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے سننا ہے اور اس قلب سے پھر تفکر کر کے یہ گویا کہ انٹیوشن ہوگا، الہام ہوگا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ وجدان ہوگا. وہ یہ ادراک تھا، یہ وجدان ہوگا جس کو ان آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہو سکا اور جس کو ان کانوں سے سننا نصیب نہ ہو سکا اور جس کا یہ پروسیسر کام نہ کر سکا، یہ ڈیڈ رہا. اس کو خود قرآن مجید بھی انسان ماننے کو تیار نہیں. یعنی وہ پھر اگر کہتا ہے کہ بوزنا ہوں میں، تو وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ڈیڈ ہیں، وہ سوچنے سمجھنے سے آ رہی ہے، کام سوچ سمجھ والا کام نہیں کر رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی یہ آنکھیں ہیں لیکن بلائنڈ ہو چکے، یہ دیکھ نہیں رہے اس سے کچھ بھی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر یہ ان سے سننے والا کام نہیں لے رہے. پھر کیا فتویٰ دیا؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اول، وہ بوزنا سے بنے یا کہیں اور سے بنے، بل ہم اول، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ ان کے یہ دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہر طرح کے خیر سے محروم لوگ ہیں. تو اب وہ تصور اگر رکھتا ہے بوزنا کا تو بالکل اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رکھے. بوزنا کا تصور رکھنے والا زندگی میں کسی بلند تر مقصد حیات کا قائل اس کو نہ ہونا چاہیے، نہ وہ ہو سکتا ہے. ہاں جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے
جو میں نے عرض کیا کہ جو عہد الست میں ہم کر کے چلے تھے اسی کی شہادت جب تک زندہ ہے تو فراہم کرنی ہے، اور جب خاتمہ ہو رہا ہو تو وہ شہادت اس وقت بھی میرا جسم دے رہا ہو، چاہے وہ گردن کٹ کے دے رہا ہو، چاہے وہ بستر مرگ کے اوپر ویسے بیماری کے ساتھ جا رہا ہو، جانے والے دیکھنے والے لوگ یہ سمجھیں اور یہ شہادت فراہم کر دیں اس کے بارے میں کہ ایک عبداللہ تھا جو آج دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ یعنی ہدایت نصیب فرما دے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے کو تیار ہوں، نہ کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی حیثیت ہمیں بالکل واضح رہے کہ ہم اس کے عبد ہیں، اور یہ مقام ابدیت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل